عام طور پر ہمارے یہاں میلاد النبی اور دیگر مواقعوں پر اب یہ ایک برائی بڑھتی چلی جا رہی ہے کہ عورتوں کی بھی محافل جو ہے گلی کوچوں پہ ہونا شروع ہو گئی ہیں، اور باقاعدہ اسپیکر وغیرہ لگا کر عورتیں جو ہے وہ اسٹیج پر بیٹھ کر نعت خوانی کرتی ہیں۔ اور ہمارے فقہا نے صراحتاً لکھا ہے کہ بلا ضرورت شرعی اس کی آواز اگر کسی غیر مرد تک پہنچتی ہے، اب چاہے وہ نعت کی صورت ہو چاہے ذکر و اذکار کی صورت ہو، تو یہ ناجائز ہے کہ عورت اذان نہیں دے سکتی۔ وجہ کیا ہے؟ یہی کہ اس کی آواز پردہ ہے، یعنی اس کو چھپانے کا اس کو حکم ہے، عورت بمانا چھپانے کی چیز۔ تلبیہ پڑھنا، یہ حج اور عمرے میں تلبیہ جو پڑھا جاتا ہے، اس پر بھی ہمارے فقہا نے لکھا ہے کہ یہ بلند آواز سے تلبیہ نہ پڑھے کہ غیر مرد تک اس کی آواز پہنچے۔ اچھا، اس کی دلیل خود حدیث میں بھی موجود ہے، صحیح بخاری کے اندر اور دیگر کتب حدیث میں یہ روایت موجود ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے عورتوں کو تصفیق کا حکم دیا۔ اگر امام کو کوئی غلطی لاحق ہو تو عام طور پر مردوں کے لیے حکم ہے کہ وہ سبحان اللہ یا الحمدللہ کے ذریعے سے جو ہے امام کو غلطی پر متنبہ کریں، لیکن عورتیں اگر صف میں موجود ہیں اور اگر وہ غلطی پر متنبہ کر رہی ہیں تو وہ تصفیق کا ہے، اور تصفیق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ کی پشت پر مارنا، اس کو کہتے ہیں تصفیق۔ تو سرکار نے صراحتاً حدیث میں فرمایا عورتوں کے لیے تصفیق ہے، یعنی زبان سے وہ نہیں کہہ سکتی، تو اس لیے جہاں پر مردوں کا ازدحام ہو اسی محفل کے اندر نعت پڑھنا بلند آواز سے منع ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت علیہ رحمہ کے حوالے سے میں آپ کے سامنے چند فتاوی جات بھی پیش کر دوں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت علیہ رحمہ سے اس بارے میں سوال ہوا کہ چند عورتیں گھر میں بیٹھ کر اسپیکر پر نہیں میلاد شریف پڑھتی ہیں اور ان کی آواز باہر تک سنائی دیتی ہے، یوں ہی محرم کے مہینے میں کتاب شہادت وغیرہ بھی ایک ساتھ آواز ملا کر پڑھتی ہیں، یہ جائز ہے یا نہیں؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس کا جواب دیا، فتاوی رضویہ ہے، جلد نمبر 22 ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں ناجائز ہے کہ عورت کی آواز بھی عورت ہے، اور عورت کی خوش الہانی کے اجنبی سنیں محل فتنہ ہے، یعنی اجنبی شخص تک عورت کی آواز پہنچے تو یہ فتنے سے خالی نہیں ہے۔ اسی طرح اعلیٰ حضرت امام اہل سنت علیہ رحمہ نے مزید اس پر یہ بھی لکھا کہ عورت کا اس طرح نعت پڑھنا کہ ان کی آواز نامحرم سنیں باعث ثواب نہیں بلکہ گناہ ہے۔ اب ہمارے ہاں عام طور پر جو عورتیں نعت خوانی کر رہی ہیں کھلے عام، یعنی روڈوں پر اور چوکوں پر اور گلی کوچوں کے اندر ان کے باقاعدہ اسٹیج لگتے ہیں، اور عورت بن سور کر جو ہے وہ اس طرح بیٹھتی ہے کہ جیسے کوئی شادی کی محفل اس کی ہے یا اس کی آج ہی شادی ہو رہی ہے، اس انداز سے آ کر تیار ہو کر بیٹھتی ہیں، کوئی پردے کا لحاظ نہیں ہوتا، یہ سمجھ رہی ہیں کہ شاید ہم کو اس کا ثواب مل رہا ہے۔ اتنا بڑا گناہ ہو رہا ہے، ایک تو بے پردگی کا گناہ، اور سب مرد آپ کو دیکھ رہے ہیں، ایکو ساؤنڈ والا تو بیٹھا ہوتا ہے عام طور پر، وہ تو دیکھ رہا ہوتا ہے، بلکہ مردوں کا بھی اختلاط اندر ہوتا ہے، اور مرد ان نعت خوانی کے اندر پیچھے کئی مقامات پر دیکھا میں نے، پیچھے کھڑے ہو کر اس کو سن رہے ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور اتنے ساری عورتیں اور پورا مجمع لگا ہوتا ہے، تو اس کی شریعت کیسے اجازت دے سکتی ہے؟ یہ اہل سنت و جماعت کی بدنامی کا بہت بڑا سبب بھی ہے۔ آج ہمارے یہاں بعض لوگ اہل سنت کی محافل پر یہ انگلی اٹھاتے ہوئے سنے جاتے ہیں کہ دیکھو یہ اہل سنت کا یہ عمل ہے، یہ بریلوی لوگوں کا یہ عمل ہے۔ تو یاد رکھ لیجیے ہمارا اہل سنت و جماعت کا یا بریلوی مسلک کا، جن کو ہم کہتے ہیں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی تعلیمات، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت علیہ رحمہ کی یہ تعلیمات نہیں ہیں، میں نے آپ کے سامنے پڑھ کر سنا دیا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت علیہ رحمہ صراحتاً فرماتے ہیں یہ گناہ ہے، ثواب نہیں ہے۔ آپ سے پوچھا گیا ثواب ملے گا، آپ نے فرمایا ثواب نہیں بلکہ گناہ ملے گا۔ تو وہ عورتیں جو سمجھتی ہیں کہ ہم اس محفل میں آ کر ثواب کما رہی ہیں، انہیں ڈرنا چاہیے اللہ رب العالمین کی قہاریت سے، اس کی جباریت سے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ناراضگی سے، کہ جس نبی کی شان میں یہ نعت پڑھنے بار بیٹھی ہیں، اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان سے کس قدر ناراض ہیں، اللہ ان سے کس قدر ناراض ہے، تو یہ بہت بڑا گناہ کر رہی ہیں، ان کو اس پر توبہ بھی کرنی چاہیے، اور جو گھر والے ایسی عورتوں کو بلاتے ہیں وہ بھی یہ جان لیں کہ ان کو اس نعت خوانی پر کوئی ثواب نہیں ملنا بلکہ گناہ ملنا ہے۔ اور ہماری نعت خواں عورتیں بھی آج کل بدقسمتی سے پیسے لے کر نعت خوانی کرتی ہیں، تو پیسے لے کر نعت خوانی کرنا، اس کے متعلق میں پہلے ایک کلپ میں بیان کر چکا ہوں، وہ ناجائز ہے۔ تو جس طرح مردوں کے لیے نعت خوانی پر پیسے لینا ناجائز ہے، اسی طرح عورتوں کے لیے بھی نعت خوانی پر پیسہ لینا جائز نہیں ہے بلکہ حرام ہے، اور واپس کرنا ہوگا جن سے لیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔